بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ای وائس ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ میں رابعہ اصغر ہوں۔ میری شادی میرے رشتہ داروں میں ہوئی۔ میرے شوہر تعلیم یافتہ ہیں مگر بے روزگار ہیں۔ شادی کے بعد میں نے ملازمت کے لیے درخواست دی اور گورنمنٹ کی طرف سے لڑکیوں کے کالج میں پروفیسر کے عہدے کی حقدار ٹھہری۔ میں نے ملازمت شروع کر دی چونکہ ہم دونوں میاں بیوی برابر کے تعلیم یافتہ تھے، لہٰذا میری ملازمت شروع ہونے سے پہلے گھر کے معاملات نارمل رہے۔ جب میں نے ملازمت شروع کی تو مجھ میں کچھ تکبر آ گیا۔ میں نے بات بے بات شوہر اور ساس سسر سے الجھنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کو احساس کمتری نے گھیر لیا۔ اس نے پرائیویٹ ملازمت شروع کر لی مگر قسمت کو اسے میرا محتاج رکھنا منظور تھا۔ وہ ایک بار ملازمت پر جاتے ہوئے لوکل بس سے گرا اور ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بن گیا، جس کی وجہ سے حادثے کے بعد نہ وہ زیادہ چل سکتا ہے نہ زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے۔ اب چونکہ گھر کا سارا بوجھ میں نے اٹھا لیا تو میرا غرور بھی آسمان کو چھونے لگا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بچوں سے بھی نوازا جن کی پرورش میرے ساس سسر اور شوہر نے کی۔ چونکہ بچوں کا زیادہ تر وقت ساس سسر کے ساتھ گزرتا تھا، لہٰذا بچوں کی ان سے زیادہ انسیت ہو گئی۔ جب میں نے یہ بات نوٹ کی تو میں حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ میں نے ساس سسر پر بچوں کے قریب آنے پر پابندی لگا دی اور ایک ملازمہ رکھ لی۔ پہلی بار میرے شوہر نے میرے سامنے احتجاج کیا اور میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا جس بحران کا شکار میرا سسرال ہے وہ لوگ کبھی مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ میرے مطالبے کا رزلٹ بھی میری منشا کے مطابق تھا۔ میرے سسرال والوں نے ہار مان لی اور کم از کم میرے سامنے بچوں کو پیار جتانا چھوڑ دیا۔ میں نے ملازمہ کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میری غیر موجودگی میں بھی بچوں کو دادا دادی سے ملنے نہیں دیا جائے، مگر ملازمہ میرے حکم پر پورا عمل نہ کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے گھر واپس آ جانے کے بعد میرے ساس سسر تو بچوں کے قریب نہ جاتے مگر میرے بچے دادا دادی کو ڈھونڈتے ہوئے ہر 10 منٹ بعد ان کے کمرے میں پہنچ جاتے۔ مجھے میرے مقصد میں پوری کامیابی نہ ہوئی تو میں نے ساس سسر کی کفالت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، اس بات کا اسلام نے مجھے پابند نہیں بنایا۔ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا الگ گھر کا انتظام کرو یا مجھے طلاق دے دو۔ مردانہ غیرت کے جوش میں آ کر میرے شوہر نے مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کے ذہین والدین نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 1 مہینے کے اندر اولڈ ہوم منتقل ہو جانے کا وعدہ کر لیا۔ یوں ایک بار پھر میں نے شوہر پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ ٹھیک 1 ماہ بعد جب میں ڈیوٹی سے واپس پہنچی، میرے ساس سسر کو لاہور کے ایک فلاحی ادارے میں چھوڑا جا چکا تھا۔ میرا شوہر بیٹھا رو رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ لوگوں کو نہ بتانا کہ میرے والدین اولڈ ہوم گئے ہیں، بس یہی کہنا اپنے کسی رشتہ دار کے پاس رہنے گئے ہیں۔ میں نے شوہر کی بات مان لی اور اس کا بھرم رکھ لیا، کیونکہ اس بات میں میرا بھی فائدہ تھا۔ ایک تو مجھے میرا مقصد مل گیا تھا، دوسرا میں اس وقت تک لوگوں کی نظروں میں گرنے سے بھی بچ گئی تھی۔ میں نے جلد شہر میں گھر کرائے پر لیا، بچوں اور شوہر کو لے کر وہاں منتقل ہو گئی۔ جب سے آپ نے رمضان المبارک میں چھوٹی نیکیوں کے متعلق تحاریر لکھنا شروع کی ہیں تو میں بہت متاثر ہوئی ہوں۔ یہاں تک میں نے اپنے شوہر کو کہا ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنے گھر لے آئیں، ساتھ ہی اس کو آپ کی تحاریر پڑھائی ہیں۔ میرا شوہر میرے فیصلے سے بہت خوش ہوا ہے۔ پچھلے 3 سال میں پہلی بار میں نے اپنے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ میرے ساس سسر اب واپس گھر آ چکے ہیں۔ میں نے ان کو سگے والدین کی طرح عزت و خدمت کرنا شروع کر دی ہے۔ اپنے بچوں کا تربیت کا ذمہ بھی انہیں سونپ دیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے اس بدلاؤ کی وجہ پوچھی تو میں نے ان کو بھی آپ کے متعلق بتایا ہے۔ انہوں نے آپ کو بہت دعائیں دیں۔ آپ ہماری سحری، افطاری اور نماز کی ہر دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ہماری زندگی میں معجزہ بن کر آنے کے لیے۔ میں نے محترمہ رابعہ اصغر صاحبہ کو بتایا کہ ساس سسر کا احترام کرنے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جس نے میری امت کے بزرگ کی عزت کی اس نے گویا میری عزت کی، اور سب سے بڑھ کر یہ ساس سسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہوتے ہیں جس کا احساس ان کے چلے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اچھے فیصلے پر قائم رکھے۔ آپ کے لیے دعا گو شاذل سعید۔